فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، رحمان میں رحیم میں رحمت میں میم ہے، مغفور و مغفرت میں مودت میں میم ہے، محبوب میں محب میں محبت میں میم ہے، لمعات نور شمع رسالت میں میم ہے، محبوب میں محب میں محبت میں میم ہے، لمعات نور شمع رسالت میں میم ہے، جلوہ نما ہے میم، جلوہ نما ہے میم غفور الرحیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، معبد میں ہے جو میم تو معبود میں بھی میم، معبد میں ہے جو میم تو معبود میں بھی میم، مسجد میں ہے جو میم تو مسجود میں بھی میم، مکتب میں ہے جو میم تو مکتوب میں بھی میم، حامد میں میم حمد میں محمود میں بھی میم، اس میم کا ہے راز، اس میم کا ہے راز الف لام میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، محشر میں میم اور قیامت میں میم ہے، ہر معجزے میں میم کرامت میں میم ہے، مصلحت میں میم تو حکمت میں میم ہے، قلب سلیم چشم بصیرت میں میم ہے، اس میم کی ہے راز، اس میم کی ہے راز مستقیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، تسلیم میں سلام میں اسلم میں میم ہے، تسلیم میں سلام میں اسلم میں میم ہے، تکریم میں کرام میں اکرم میں میم ہے، تعظیم میں اعظام میں اعظم میں میم ہے، تنظیم میں نظام میں منظم میں میم ہے، یہ میم جلوہ گر ہے، یہ میم جلوہ گر ہے در یتیم میں، کیا کیا فضیلتیں ہیں محمد کے میم میں، رحمان میں رحیم میں رحمت میں میم ہے، مغفور و مغفرت میں محمد میں میم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہوا، کرم ہوا، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے مسجد میں آنے کا موقع نصیب فرمایا۔ دعا یہ کرنا ہے آپ کو کہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کے تعلق سے حق اور سچ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ تو قرآن مقدس ایسی کتاب ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہوئی اور قیامت تک جب تک قرآن کی تلاوت ہوتی رہے گی قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، اور وقت کے انسان جس وقت بھی قرآن کی تلاوت کو سنے گا
یا قرآن کو پڑھے گا، اس کے معنی پر غور کرے گا، تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، ڈھونڈے گا، اسے نئی چیز ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس پر تدبر تفکر کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کو نازل کرنے کے بعد فرما دیا کہ اِنَّا نَحْنُ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن مقدس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت اتاری، انجیل اتارا، زبور اتارا، کسی کتاب کے متعلق یہ نہیں کہا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، لیکن قرآن مقدس کے تعلق سے فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی حفاظت قرآن کے ماننے والوں کی حفاظت ہے، اسلام کی حفاظت ہے، مسلمانوں کی حفاظت ہے، مومنوں کی حفاظت ہے۔ تو جس مسلمان کی حفاظت حفاظت کرنے والا اللہ ہو جائے، قرآن کا حفاظت کرنے والا اللہ ہو جائے، اسلام کی حفاظت کرنے والا اللہ بن جائے، تو اس کو دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ شرط ہے کہ ہم صحیح طریقے پر مسلمان بن جائیں اور صحیح طریقے پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو یقیناً دنیا کی چمک دھمک روب و رتبہ اور دبدبہ سب مسلمانوں کے قدموں میں ہوگا۔ لیکن آج مسلمان ایک عہدے کے لیے ترس رہا ہے، ایک مرتبے کے لیے ترس رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے قرآن مقدس کی تلاوت کو چھوڑ دیا، اس کے اوپر تدبر کرنا چھوڑ دیا، تفکر کرنا چھوڑ دیا، اس کی اشاعت اور اس کی دعوت کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے دنیا کے اندر جتنے بھی چیزیں ہیں اور جس چیز کو دیکھ کر کے انسان اس کے طرف مائل ہوتا ہے، اس کی طرف کھینچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے سب زینت کی چیزیں ہیں، یہ سب زینت کی چیزیں ہیں۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کو مرغوب کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ کبھی انسان سونے چاندی کو دیکھ کر کے رال ٹپکاتا ہے، نہیں ٹپکاتا؟ اس کے دل سے پوچھو، سونے اور چاندی کا جب ڈھیر اسے نظر آتا ہے نا وہی، تو بیٹھے بیٹھے بادشاہت کا خواب دیکھنے لگتا ہے، بیٹھے بیٹھے تخت و تاج کا خواب دیکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ۔ کبھی کبھی انسان خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ کر کے مائل ہو جاتا ہے، سوچتا ہے کاش کہ یہ لڑکی میری نکاح میں ہو جاتا، اس سے میری نکاح ہو جاتا تو میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان بن جاتا۔ کبھی کبھی دوڑتے ہوئے گھوڑوں کو دیکھتا ہے، گھوڑوں کی ٹاپ گھوڑے جب ٹاپ مارتے ہیں نا بھائی زمین پر دوڑتے وقت، تو کسی کو اس کی ٹاپ کی آواز اتنی بھا جاتی ہے کہ دل میں سوچنے لگتا ہے کاش کہ اس گھوڑے کا مالک میں ہوتا اور اس کے اوپر بیٹھ کر کے میں چلتا۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھ کر کے انسان اس کی طرف جھکتا ہے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ، سونے چاندی کی ڈھیر کے ڈھیر، کپے کے کپا۔ اب تو انسانوں کی نیت خراب ہو گئی ہے، انسانوں کا ایمان صحیح نہیں ہے، ورنہ حیدرآباد کے اندر موتیاں بکری ہوتے تھے ٹوکریوں میں بھائی، ہیرے جواہرات بکری ہوتے تھے۔ جو لوگ 100 سال کے ہوں گے ان لوگوں سے جا کے پوچھو
حیدرآباد میں ہیرے جواہرات موتیاں جو ہے نا ٹوکریوں میں بکری ہوتے تھے. تو جیسے جیسے انسان کا ایمان خراب ہوتا گیا، نیت خراب ہوتے گئی، وہ چیز معدوم ہوتے گیا، ختم ہوتے گیا. آج موتی دیکھنے کے لیے ترس رہے لوگ، موتی کیسا ہوتا ہے. تھوڑے دنوں کے بعد سونا بھی دیکھنے کے لیے ترسو گے، سونا بھی نہیں دکھائی دے گا. اور تھوڑے دنوں کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ نوٹ کیسا ہوتا ہے، 100 کا نوٹ کیسا ہوتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں چلے گا آپ کو. خالی نمبر مارو 100 کا نوٹ بس. دیکھ رہے ہیں نہیں، فون پے گوگل پے یہ کیا ہے بھائی؟ آپ کے پاس 100 کا نوٹ ہے کیا؟ 1000 کا نوٹ ہے، 500 کا نوٹ ہے؟ نہیں ہے. خالی نمبر دیکھتے رہو، 100 کا نوٹ کی شکل بھول جاؤ گے، 1000 کی نوٹ کی شکل بھول جاؤ گے، سونا دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. کیوں؟ یہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے. لوگ بول رہے ہیں کہ سائنس ترقی کر رہا ہے. کیا ترقی ہے یہ؟ جو سونا دیکھنے کے لیے ترس جائے، موتی دیکھنے کے لیے ترس جائے، یہ کیا ترقی ہے بھائی؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مقدس اور حبیب پاک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی اصولوں پر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرغوب چیزوں کو پیدا کر دیا، انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ تمام چیزوں کیا دیکھ رہے ہو بھائی؟ یہ تو فانی چیزیں ہیں، یہ تو ختم ہونے والی چیزیں ہیں. آج انسان جو ہے نا صبح سے لے کر کے شام تک اور 20 سال کی عمر سے لے کر کے 60-70 سال تک کی زندگی کو جھونک دیتا ہے بلڈنگ بنانے میں، 1 تولہ سونا خریدنے میں، 1 ہیرے کی انگوٹھی خریدنے میں، پوری زندگی کو جھونک دیتا ہے. کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی سچ بولتا ہے، کبھی اس کو ڈباتا ہے، کبھی اس کو ڈباتا ہے، کبھی کس کو مارتا ہے، کبھی کس کو کاٹتا ہے، کبھی کیا کیا بہانے بناتا ہے. یہ تمام چیزوں کو کرنے کے بعد حاصل کیا ہوا اس کو بھائی؟ جب روح نکل گئی تو وہ سونے ہیرے کی انگوٹھی بھی یہیں رہ گئی، اور وہ 1 تولہ جو سونا حاصل کیا وہ بھی یہیں رہ گیا. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے. گول کنڈا قلعہ بنانے والے چلے گئے، تاج محل بنانے والے چلے گئے، قطب مینار بنانے والے چلے گئے، 4 مینار بنانے والے چلے گئے. تو ہماری آپ کی کیا اوقات ہے بھائی؟ ان لوگوں کا آج کوئی نام نہیں لیتا. نام کس کا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کا نام ہے، اور ان کے نام کا نعرہ لگایا جاتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسی کامیابی ہے، کامیابی وہی ملنے والی ہے. اللہ اور اس کے رسول کو مان کر جان کر چلنے میں کامیابی ہے، ورنہ کامیابی یہی نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر فرمایا اہدنا الصراط المستقیم. کسی نے پوچھا مَسْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ، مَسْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ. صراط المستقیم کیا ہے بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم، مَسْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيم. تم دعا مانگ رہے ہو پروردگار عالم مجھے سیدھے راستے پہ چلا، صراط مستقیم والے راستے پر چلا دے. تو کسی نے ہم جیسے لوگوں نے سوال کر دیا مَسْصِرَاطَ الْمُسْتَقِيم، صراط مستقیم کیا ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. نبی جو نبی آئے اور جن نبیوں نے راستہ بتایا وہ راستہ صراط مستقیم کا ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء، نبی، رسول، پیغمبر آئے، ان لوگوں نے صراط مستقیم کا
راستہ بتایا اور اخیر میں ہمارے اور آپ کے نبی نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کے اوپر یہ سورہ نازل ہوا اور انہوں نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، کیا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن کے اوپر انعام ہوا ہے، جن کا اللہ تعالیٰ نے اکرام کیا ہے، جن کے قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر کھائی ہے. جو لوگ چلتے تھے تو ان کے چلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فخر کیا ہے. جو لوگ سوتے تھے تو سونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیار آیا ہے. ان کے کھانے پر اللہ کو پیار آیا ہے اور ان کے ہر ایک ادا کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ پیار کیے ہیں. تو وہ لوگ کون تھے بھائی؟ اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے والے تھے. انعمت علیہم تھے وہ لوگ جن کے اوپر اللہ کا انعام نازل ہوا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر مت چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا قہر نازل ہوا، جو لوگ تیرے قہر سے برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد طریقہ ایسا طریقہ ہے جس پر چل کر کے انسان کامیابی پا سکتا ہے. اور یہ صرف سننے سنانے کی بات نہیں ہے، بلکہ 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنائے ہیں، اپنی زندگی کا مشن بنایا ہے، محترم دوستو، تو وہ لوگوں کے قدموں میں تاج و تخت تھا. تاج و تخت تھا. حاکم بنے ہوئے تھے، بادشاہ بنے ہوئے تھے، گورنر بنے ہوئے تھے، وزیر بنے ہوئے تھے، جن کے ایک ایک اشارے پر دریا بھی رک جاتا تھا اور جن کے ایک ایک اشارے پر اور ایک ایک بات پر، ایک ایک قول پر زمین بھی اپنا فعل بدل دیتا تھا، اپنا کام بدل دیتا تھا. زلزلہ آ گیا مدینے کے اندر، زلزلہ آ گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اندر، ان کے درے کے اندر کیا طاقت تھی کہ ایک درہ زمین پر مارتے اور بولتے ہیں زمین تو رک جا، ٹھہر جا. یہ پیارے حبیب کا شہر ہے، یہاں پر پیارے حبیب کے غلام رہتے ہیں، ان کے ماننے والے رہتے ہیں. زمین رک گئی، زمین رک گئی بھائی. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین جنگ جیتنے کے لیے جب دریا پار کرنے کی باری آئی تو صحابہ کرام کا جو امیر تھے انہوں نے کیا کہا کہ بس یہاں کود جانا ہے، اور یہ نہیں کہ پہلے آپ کو دو نہیں، پہلے خود چھلانگ لگا دی. اور جب دریا میں جا رہے تھے تو لکھا جاتا ہے تفسیر کے اندر کہ گھوڑے کے ٹاپ کو بھی پانی نہیں لگا اور بالکل ایسا دوڑے جس طرح پر ریتیلی زمین پر، پہاڑ پر جس طرح سے گھوڑا بھاگتے ہیں، اسی طرح دریا پر گھوڑا جو ہے دوڑ رہا ہے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کا ثمرہ تھا، نتیجہ تھا. اپنے آنکھوں کے سامنے صحابہ کرام دیکھ رہے تھے. آج بھی اگر مسلمان ایک ہو جائے اور مسلمان پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آ جائے تو پھر کامیابی ہماری قدم چومے گی. اور آج بھی اس دنیا کے اندر آج بھی ایسے ایسے علماء کرام موجود ہیں اور ایسے ایسے بزرگ موجود ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو دنیا ہی سمجھا، دنیا کو دنیا ہی سمجھا، اس کے دل میں بسنے نہیں دیا. وہ لوگ آج ان کے سامنے جو ہے سو قدموں کے اندر جو ہے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کروڑوں کے روپے پڑے ہوئے، لیکن اس کی طرف کبھی لوگ نظر اٹھا کر کے نہیں دیتے. آپ کو ثبوت کے لیے کیا چیز دوں میں بھائی، کیا چیز بتاؤں آپ کو؟ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کو جا کر کے دیکھ لو، وہاں پر 15 سے 20 ہزار بچے پڑھتے ہیں.
ایک وقت کا کھانا کھلا رہا، 1000 لوگوں کو اگر ایک آدمی کھانا کھلا رہا ہے شادی کے اندر، تو محترم دوستوں ایک دن کا ایک ٹائم کا کھانا انتظام کرنے کے لیے اسے نیچے اوپر ہو جاتا ہے. کہیں پر پانی کی کمی ہو جا رہی ہے، کہیں پر کرسی کی کمی ہو جا رہی ہے، کہیں پر کھانا کم پڑ جا رہا ہے، کہیں پر کیا پڑ جا رہا ہے. 15-20 ہزار طلباء کرام کو 3 ٹائم دارالعلوم دیوبند کھانا کھلا رہا ہے، تینوں ٹائم وقت 1 منٹ کا 1 سیکنڈ کا ادھر ادھر نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ غیبی مدد ہے اللہ تعالیٰ کی. جو لوگ قال اللہ اور قال الرسول کہتے ہوئے بیٹھتے ہیں، اللہ اس کا غیب سے مدد فرماتا ہے. آج وہاں جا کر کے دیکھو، اشاعت العلوم کل ہوا 25,000 طلبا. کتنے ہیں بھائی؟ 25,000 طلباء کرام جس کو روزانہ 3 ٹائم کھانا دیا جاتا ہے. کہاں سے آ رہا ہے پیسہ؟ کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ اللہ انتظام کر رہا ہے. تو جو اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، اللہ اس کا غیب سے مددگار بن جاتا ہے. جنگ بدر کا واقعہ نہیں دیکھا آپ نے؟ 313 صحابہ کرام اور ہزاروں پر بھاری پڑ گئے. کیوں بھاری پڑے بھائی؟ اس لیے ان کو یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جب اللہ کی مدد اور اللہ کی طاقت کو انہوں نے اپنا یقین بنا لیا، کامل اکمل مکمل اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا، تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی 313 کو غالب کر کے بتا دیا کہ بے شک تم جیتنے والے ہو. آج ہم ساز و سامان پر دیکھ رہے ہیں اور دنیاوی ساز و سامان کے اوپر نظر ڈال رہے کہ یہ چیز ہوگا تو ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. ایسا یقین رہنے سے تھوڑی ہوگا بھائی. ہمیں اور آپ کو اپنا یقین کو بنانا پڑے گا. میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر بلا کسی عذر کے ایک وقت کی نماز اگر چھوڑ دیا تو کفر والا کام کیا. کیا کیا بھائی؟ کفر والا کام کیا. اچھا، اور ایک سائنسی بات بتا کر کے اپنی بات ختم کروں گا. آپ 5 وقت کی اذان سنتے ہیں. کتنے بھائی؟ 5 وقت کی اذان. اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، مغرب کی نماز میں، عشاء کی نماز میں اذان سنی آپ نے، لیکن چاروں نمازوں کی جب اذان ہوتی ہے تو چاروں نمازوں کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہا گیا. صرف فجر نماز میں کہا گیا الصلاۃ خیر من النوم. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ کامیابی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی نماز میں رکھا ہے. ہر نماز آپ کے لیے فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے، لیکن ان تمام نمازوں میں جو افضل نماز ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خیر کو زیادہ رکھا ہے، برکت کو زیادہ رکھا ہے، سکون کو زیادہ رکھا ہے، مال و دولت کو زیادہ رکھا ہے، وہ نماز فجر کی نماز ہے. اسی لیے اس نماز کے اندر ایک الفاظ زیادہ کیا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. اور جب نیند کیسی پیاری چیز ہے کہ نیند سے بہتر نماز ہے. انسان کو جب نیند آتی ہے نا بھائی، اور گہری نیند میں ہوتا ہے، اس کو جا کے بولو کہ بھائی فلانے جگہ 1 تولہ سونا مل رہا ہے، چلو ملے گا نا، سونے کو گولی مارو، پہلے ہم کو سونے دو. ایسی پیاری چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا فجر کی اذان میں رکھا الصلاۃ خیر من النوم، کہ نماز نیند سے بہتر ہے. آج
مسلمانوں کے گھروں کے اندر خیر کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں فیملی کے اندر خیر کیوں نہیں آ رہا ہے؟ برکتیں کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ برکتیں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ ایک مولوی، ایک مولانا، ایک عالم، ایک خطیب روزانہ بیان کر رہا ہے، روزانہ بیان کر رہا ہے کہ بھائی فجر کی نماز میں آ جاؤ، خیر ملے گا، برکت ملے گا، فیملی صحیح ہو جائے گی، تمہارا کاروبار اچھا چلنے والا ہو جائے گا۔ لیکن بولے گا مولانا ہم کو ایک تعویذ چاہیے، ہم کو ایک تعویذ چاہیے، ایسی تعویذ دو، ایسی تعویذ دو کہ بس ہمارا دکان چلتا رہے، فجر میں اور گھوڑا بیچ کے سوتا رہوں، گھوڑا بیچ کر کے سوتا رہوں، اور آپ کی ایک تعویذ مل جائے تو ہمارا دکان دن بھر گراہک یہاں سے لے کر کے مسجد سے لے کر کے ڈپو تک کا جو ہے لائن لگا رہے آدمی۔ اگر ایسا تعویذ اگر ہم مان لیتے، تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ ایسی تعویذ کوئی دے رہا ہے اور ایسی تعویذ آپ کو مل گئی اور واقعی میں یہاں سے لے کر کے ڈپو تک لوگ گراہک کا لائن لگا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کا مال بکری ہو رہا ہے تو یہ بس سمجھو کہ مال کے اندر برکت ہوگا۔ محترم دوستو، برکت الگ چیز ہے، بکری ہونا مال الگ چیز ہے۔ مال کے اندر برکت ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 روپے کے اندر اگر برکت ڈال دے گا تو ہزاروں کا کام کر لیں گے، اور اگر آپ کے پاس لاکھوں روپے ہے اور اس کے اندر برکت نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فجر کی نماز میں آؤ میرے بندو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، آؤ فجر کی نماز میں آؤ۔ خیر چاہتے ہو، بھلائی چاہتے ہو، برکت چاہتے ہو تو آؤ فجر کی نماز میں۔ الصلاۃ خیر من النوم، آؤ نماز کی طرف، خیر اس میں ہے، خیر اس میں ہے، بھلائی اس میں ہے۔ کہاں ہے بھائی ہم؟ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تقریباً مسجدوں میں خلفشار ہے، آج تقریباً مصلیوں کے درمیان چیپی گوئیاں ہیں، ایک دوسرے کو لعن اور طعن کر رہے ہیں مسجد میں بیٹھ کر کے۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں دنیاوی بات کرنے والا گنہگار ہے، مسجد میں وہی بیٹھے جو دین کا بات کرنے والا ہو، قرآن اور حدیث کی تلاوت کرنے والا ہو۔ اگر تک بیٹھک ہو گیا تو دین کا مذاکرہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی مدد کے بارے میں سوچنا اور وچار کرنے کے لیے اگر بات ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں۔ آج مسجد تھوڑا ترقی پر ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی ہر مسجد کو ترقی عطا فرمائے اور ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ اتحاد اور اتفاق کی زندگی نصیب فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا۔ دیکھا کہ کعبہ بہت پرانی ہو گئی ہے، دیوار پرانے ہو گئے ہیں، گرنے والا ہے، تو تمام مکے والوں نے مل کر کے کعبے کی تعمیر شروع کی، اور سب لوگوں نے یہ عہد کیا کہ کعبے کی تعمیر میں حلال پیسہ لگائیں گے۔ کیا پیسہ لگائیں گے بھائی؟ حلال پیسہ لگائیں گے۔ بہرکیف تعمیر ہو گئی اور حجر اسود کو رکھنے کی باری آئی کہ حجر اسود کو اس کے جگہ پر رکھا جائے۔ باری آئی تو حجر اسود کو رکھنے کے لیے قبیلہ قبیلہ میں لڑائی چھڑ گئی۔ ہر قبیلے کا سردار کہتا تھا کہ میں رکھوں گا، میرا نام اونچا ہو، میں رکھوں گا میرا نام اونچا ہو، میں رکھوں گا میرا نام اونچا ہو، میں رکھوں گا میرا نام اونچا ہو۔ اور نوبت یہاں تک آ گئی، نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب تلوار کھینچنے والی ہے، خون کی ندیاں بہنے والی ہے۔ اس وقت ایک بزرگ آدمی ٹھہرے اور انہوں نے کہا کہ کیوں لڑائی کر رہے ہو بھائی، ایک کام کرو،
کل فجر کی نماز میں، کل صبح صبح جو سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوگا وہ جو بولے گا اسی کی بات مانی جائے گی، تو کسی کی بات نہیں مانی جائے گی۔ تو سب لوگوں نے سوچا ہاں یہ بات صحیح ہے۔ سب لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب صبح کو لوگوں نے آیا تو کیا دیکھا کہ کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف فرمائے، چہرہ چاند کی طرح روشن ہے۔ سب لوگوں نے کہا ہاں ہاں بے شک یہ امین ہیں، یہ صادق ہیں، ہم ان کی بات ضرور مانیں گے۔ کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم دیا تھا، وہ حکمت دیا تھا، وہ تدبر، وہ تفکر دیا تھا کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایک کام کرو، ایک چادر منگا لو۔ چادر منگائی گئی اور ہر قبیلے کے سردار کو بلایا گیا، فلانے قبیلے کے سردار آ جاؤ، فلانے قبیلے کے سردار آ جاؤ، فلانے قبیلے کے سردار آ جاؤ، یہ آ جاؤ وہ آ جاؤ، اور چادر کو بچھا دیا گیا اور چادر کے بیچ میں حجر اسود کو رکھا گیا۔ حجر اسود کو رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے سردار جتنے بھی ہیں چادر کے کونا پکڑ لے، اور سب سرداروں نے چادر کا کونا پکڑ لیا، کوئی چادر کے کنارے پکڑ لیا اور کہا کہ آپ سب لوگ چادر سے حجر اسود کو اٹھاؤ۔ جب اٹھایا گیا جہاں پر رکھنا ہے، جب وہاں پر پہنچا تو کملی والے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور حجر اسود کو رکھ دیا۔ اس طرح سے محترم دوستو وہاں پر ایک بہت بڑی لڑائی ہونے والی تھی، خونریزی کا نوبت آنے والا تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکمت سے اور اس تدبر اور تفکر سے وہ حادثہ ختم ہو گیا۔ اگر ہماری اور آپ کی مسجدوں میں اس طرح کا خلفشار آ جائے تو ہمیں اور آپ کو بڑے بوڑھوں کا سہارا لینا چاہیے، بڑے بوڑھوں سے سہارا لینا چاہیے، اس کے پر غور و فکر کرنا چاہیے اور کر کے اس جھگڑے کو ختم کرنا چاہیے۔ لیکن محترم دوستو، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، کسی کا نہ روب رہا ہے، نہ دبدبا رہا ہے، نہ بادشاہت رہی ہے، نہ وزارت رہی ہے، نہ سلطنت رہی ہے۔ محترم دوستو، موت آئے گی تو سلطنت بھی ختم، بادشاہت بھی ختم، وزارت بھی ختم، سب ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ہر وہ کام کے اندر ایک مشورہ کر کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائی، میں تو ہم تمام لوگوں کا ہم اصلاح چاہتے ہیں اور تمام لوگوں کے حق میں یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اتحاد کی زندگی نصیب فرمائے، اتفاق کی زندگی نصیب فرمائے، اور مل جل کر کے قوم کے لیے، ملت کے لیے کچھ اور نئے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، کہنے والا زیادہ محتاج ہے، سننے والے دونوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔